السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ یہ سبق کا ٹائٹل ہے روزانہ اللہ کے مہمان بنیے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد آتا ہے وہ اللہ تعالی کا مہمان ہے، اللہ تعالی اس کے میزبان ہیں، اور میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے۔ روزانہ اللہ کا مہمان بننے کا یہ عجیب نسخہ ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمارے دل میں یہ بات آنی چاہیے، لو بھئی میں اللہ کا مہمان بن گیا۔ یہ روزانہ ہم کر سکتے ہیں، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ لیکن آج ہمیں استحضار نہیں ہے۔ آدمی باتیں کرتے کرتے مسجد میں آ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں مسجد کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ داخل ہوتے ہی دل میں یہ نیت کر لو کہ میں اللہ کا مہمان بن گیا اور اللہ میرے میزبان ہے، تو اللہ کو بھی خوشی ہوگی۔ لیکن یہ کہ آپ غفلت کے ساتھ نماز پڑھ لی، غفلت کے ساتھ جو مسجد میں آ گئے، غفلت کے ساتھ مسجد سے نکل گئے۔ غفلت کی چادر مسلمانوں پر بہت پھیلی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں بھی غفلت کی چادر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ چادر کو ہٹائیے اور اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ، جو تو نے مجھے نعمت دی ہے وہ نعمت مجھ سے چھین مت لینا۔ یہ حدیث کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ایسا ایمان دے جس کے بعد کفر نہ ہو، اے اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ آمین کہو میرے ساتھ۔ اے اللہ ایسا علم دے جس کے بعد جہالت نہ ہو، اے اللہ ایسا ذکر دے جس کے بعد غفلت نہ ہو، اے اللہ ایسی روشنی دے جس کے بعد اندھیرا نہ ہو، اے اللہ ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، اے اللہ ایسی رضامندی دے جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، اے اللہ ایسی رحمت دے جس کے بعد عذاب نہ ہو، اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ اے مالک، اگر ہمارے گناہ بڑھ گئے تو کیا ہوا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی معافی ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے مگر آپ کے لیے چھڑوانا تو آسان ہے۔ اے اللہ ہم گناہ سے بچنے کی تو ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو تو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جنت میں رہنے کا نبوی نسخہ۔ اب حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم صبح اور شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، یہ بات میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضور کے ساتھ جنت میں رہنے کا نبوی نسخہ ہے، یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اپنے دل میں کسی کے بارے میں بھی کھوٹ نہیں، کسی سے تکلیف پہنچی معاف کر دو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو جھیل لے معاف کر دے یہ بہت اونچی چیز ہے۔ اس لیے اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے دل کو بالکل پاک صاف رکھو، ادھر ادھر کی ہیرا پھیری نہیں، صاف کر کے بالکل اپنا دل صاف کر کے روزانہ سویا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ اور جو بھی حضور نے فرمایا میری سنت کو زندہ کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے میں نے پڑھا، اللہ کو ایک کلمہ، یہ جملہ بہت پسند ہے۔ دیکھو اللہ خوش ہو گیا مجھ سے، اور جنت میں کھجور کا درخت بھی لگ گیا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ پڑھیے۔ ایک بار تو اور پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی ہمارا سبق سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں، ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے تیرے نبی کے پڑوس میں۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کے لیے استغفار بھی کیا جائے گا۔ اب جو ہے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب جو خودکشی کرے، مرد ہو عورت ہو، اس کی جنازے کی نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ بہت دھیان سے سنیے۔ مسلمان نے اگر خودکشی کی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو احناف کے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک اس کی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر مسلمان اسلام کی حالت میں اس نے خودکشی کی ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے۔ صرف جو آدمی بے ایمان ہے، کفر کی حالت میں مرا ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ہے، کوئی حالات آ گئے، بیچارے نے خودکشی کر لی، بے شک بڑا گناہ ہے،
البتہ ایک اشکال یہ لوگ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خودکشی کرنے والا آیا تھا تو حضور نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی. بھائی زیادہ جو ہے علم کی گہرائیوں میں نہ اتریے آپ، یہ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے. حضور نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن صحابہ نے پڑھی تھی. یہ تو صحیح روایتوں میں ہے کہ صحابہ نے سب نے پڑھی تھی. جیسے قرضدار لایا گیا تھا تو حضور نے کہا جی مقروض ہے، مقروض بن کے مرا ہے، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھ لو. تو حضور نے نہیں پڑھی، وہ تنبیہ کے لیے تھا وہ میٹر جو ہے وہ، یعنی وہ حضور نے نہیں پڑھی تو کوئی بھی نہ پڑھے ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی، بے شک وہ تنبیہ کے لیے تھا، بلکہ صحابہ نے سب نے پڑھی جنازے کی نماز. مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے جائے گا، چاہے خودکشی کر کے مرے بے شک بڑا گناہ ہے، چاہے مقروض بن کے مرے، لیکن اسلام کی حالت میں ہے تو اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی اور اس کے لیے استغفار بھی کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے ایمان کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کرے گا. اس لیے یہ احناف اور اکثر علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں. ہاں میں عام طور سے مسائل بیان نہیں کیا کرتا، لیکن کئی جگہوں سے خبریں آئی، اس لیے میں تو اپنے دعاؤں میں خودکشی کرنے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسلام کی حالت میں گئے، بے شک گناہ ہوا ہے، اے اللہ تو ان کو یہ معاف کر دے. اب میں دعا کرتا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 3-in-1 ہے، اس میں توحید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، استغفار بھی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے مسلمان مرد و عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو، اسلام کی حالت میں رخصت ہوئے ہیں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور اللہ جنہوں نے نادانی کی وجہ سے خودکشی کی ہو، نادانی کی وجہ سے لڑکیوں نے خودکشی کر لی، نادانی کی وجہ سے مردوں نے خودکشی کر لی، اللہ گناہ تو ضرور کیا ہے لیکن اللہ وہ اسلام کی حالت میں گئے ہیں. ہم تو تجھ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے. تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو ان کے لیے بھی معافی کا دروازہ کھول دے. تو قادر مطلق ہے، فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں. اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس امت کے مردوں اور عورتوں کو خودکشی سے تو بچا لے. اے اللہ اس امت کے مردوں اور عورتوں کو خودکشی سے تو بچا لے. اے اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے، ہمیں دیکھ کر تو مسکرا رہا ہو اور تجھے دیکھ کر ہم مسکرا رہے ہوں، تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما، اور کمال ایمان پر تو ہم سب کا خاتمہ فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کا سبق کا ٹائٹل ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کبھی بھی نہیں ہنسے ہیں. اب حدیث سنیے. ترغیب ترہیب میں اور مسند احمد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا. عرض کیا کہ حضرت جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہنسے ہیں، ڈر گئے ہیں دوزخ کو دیکھ کر. صحیح مسلم کی ایک روایت میں، یہ روایت ترغیب ترہیب میں ہے، جلد 4 صفحہ 461 پر، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت میکائیل نہیں ہنسے جب سے دوزخ پیدا ہوئی ہے.
صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھے ہیں۔ یہ حدیث بھی ترغیب میں ہے، جلد 4 صفحہ 457۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہنستے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ سے بچنے کا یقین نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ جس حال میں میں تم کو دیکھ رہا ہوں، یعنی تم زیادہ نہ ہنستے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح صفحہ 457 پر موجود ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اب تو دعا کرو، 7 مرتبہ آج جنت مانگ لو، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر، اور 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لو۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جہنم سے حفاظت ہو جائے گی اور جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو داخل کر دے گا۔ اب پڑھو میرے ساتھ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حشر کے میدان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے حشر کے میدان میں وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالی فرمائیں گے میرے دوست کو پہناؤ، چنانچہ جنت کے کپڑوں میں سے 2 باریک اور نرم سفید کپڑے ان کو پہنانے کے لیے لائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح میں ہے، دارمی سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا کہ انہوں نے سب سے پہلے فقیروں کو کپڑے پہنائے تھے، یا اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سب سے پہلے ننگے کیے گئے،
جبکہ کافروں نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اکرام میں ان کو سب سے پہلے کپڑے پہنائیں گے۔ البتہ عام لوگ قبروں سے ننگے اور غیر مختون نکلیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ جمع کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مرد و عورت سب ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ اگر ایسا ہوا تو بڑے شرم کا مقام ہوگا۔ اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت کی سختی اس قدر ہوگی اور لوگ گھبراہٹ اور پریشانی سے ایسے بدحال ہوں گے کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا دھیان ہی نہ ہوگا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی اس کو دو بار اسی طرح لوٹائیں گے۔ تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ قیامت یہ ساری حدیثوں کے حوالے میں نے دے دیے ہیں۔ اب میں خالی اتنا کہتا ہوں کہ آج تو جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ داہنے ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال عطا فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پر تیرے نبی کے ہاتھوں سے ہمیں پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا مضمون ہے تھوڑی سی جنت کی سیر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی دمکتی ہوں گی، اور جو لوگ ان کے بعد دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے ان کی صورتیں بہت زیادہ روشن ستارے کی طرح سے منور ہوں گی۔ سب جنتیوں کے دل ایک ہی دل پر ہوں گے، یعنی ان کے آپس میں ایسے محبت ہوگی جیسے قالب بہت ہوں اور قلب ایک ہوں، یعنی آپس میں خوب محبت ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ، ان میں آپس میں نہ اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ بعض حدیثوں میں 70-72 بھی آتی ہے، لیکن یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں 2 بیویاں ہوں گی۔
ان میں سے ہر بیوی کی پنڈلی کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا. یہ لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پاخانہ کریں گے، نہ ناک سے رینٹ آئے گا اور نہ تھوکیں گے. شوگر کی بیماری وہاں نہیں ہوگی، کینسر کی بیماری نہیں ہوگی، وہاں پر جو ہے سر کا درد نہیں ہوگا، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں. جنت میں نماز نہیں پڑھنی، جنت کے اندر مردوں کے لیے داڑھی نہیں، عورتوں کے لیے برقع نہیں، جنت میں ٹوائلٹ بھی نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا مین وومن، مردانہ زنانہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. مرد کو کاروبار کرنے کا فکر نہیں، عورت کو کھانا پکانے کا فکر نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. جنت کے اندر کوئی نہیں کہے گا کہ چلو مسجد اور جماعت میں آ کے بیٹھو، کچھ نہیں، وہاں آرام ہی آرام ہوگا. یہ میں نے تھوڑی سی تشریح کر لی ہے. ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبو پھیلنے کے لیے جو چیز جلے گی وہ عود ہوگی. ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا. سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے اور ان کا قد بلندی میں 60 ہاتھ ہوگا. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اور مشکات میں بھی ہے. تھوڑی سی تشریح سنیے. اس حدیث سے اہل جنت کے حسن و جمال اور ان کی بیوی کی خوبصورتی کا حال معلوم ہوا، نیز ان کی صفائی ستھرائی کا بھی پتہ چلا کہ ان کو نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ تھوکنے کی حاجت ہوگی، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کرنے کی ضرورت ہوگی. پسینہ جو آئے گا وہ گرمی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ کھانا ہضم ہو جانے کا ذریعہ ہوگا. خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم. اب میں تمہیں کیا بتاؤں، بس میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے، عافیت کے ساتھ، بغیر ٹینشن کے. اے اللہ، جو بھی میرا یہ سبق سن رہے ہیں ہم سب کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے عافیت کے ساتھ. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ. حدیث کی دعا ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں جتنا خیر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور تیرے خزانے میں جتنی برائی ہے تو اس سے ہماری حفاظت فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹاپک اور مضمون ہے بے عمل واعظوں کی سزا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے دریافت کیا، اے جبریل
یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ تقریر کرنے والے ہیں، وہ بڑے بڑے مقررین ہیں، وہ بڑی بڑی آپائیں ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور اللہ کی کتاب پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہ حدیث ترغیب ترہیب جلد 1 صفحہ 124 پر ہے، اور بخاری، مسلم اور بیہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری اور مسلم میں دوسری حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں جلدی سے نکل پڑیں گی، پھر وہ اس میں اپنی انتڑیوں کو رونتا ہوا اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ اس کا حال دیکھ کر دوزخی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کو کیا ہوا؟ آپا آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہم تو تمہارا بیان سنتے تھے، تم ہم کو بھلائی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، آپ وہی تو ہو کہ آپ خوب بیان کرتے تھے اور خوب جو ہے ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے۔ تو وہ کہیں گے ہاں بھائی ہماری بدبختی، ہم تم کو بھلائی کا حکم کرتے تھے مگر بھلائی خود نہ کرتے تھے، تم کو برائی سے روکتے تھے مگر برائی سے ہم خود نہ رکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ سزا دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس لیے ایک جملہ یاد رکھنا، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکہ مدینہ جا کر جو بگڑ گیا اس کا سدھرنا بہت مشکل ہے، اور تبلیغ میں نکل کر، مسجد میں آ کر، مدرسے میں آ کر، خانقاہ میں آ کر جو بگڑ گیا اس کا سدھرنا بھی مشکل ہے۔ دشمن، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دشمن کا مارا ہوا جنت میں جائے گا مگر نفس کا مارا ہوا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ اللہ کے نیک بندو کی دعا ہے، عباد الرحمن کی دعا ہے، اے اللہ جہنم کے آگ سے تو ہم سب کو بچا، اس کی سزا، اس کا عذاب تو بہت خطرناک ہے، اے اللہ ہم سب کی تو جہنم سے حفاظت فرما، جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے اور جنت الفردوس کے دروازوں پر اے اللہ ہمارے ناموں کو لکھ لے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں کو بھلی بات بتائیں، بری باتوں سے روکیں، تو تبلیغ کا کام کرو اپنی نگرانی کرتے ہوئے، بس یہ میری نصیحت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے جنت میں جتنے بھی درخت ہوں گے اس کا تنا سونے کا ہوگا۔ اب حدیث سنیے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ یہ حدیث ترغیب ترہیب میں ہے، جلد 4 صفحہ 522 پر یہ حدیث موجود ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ دوسری حدیث سنیے حضرت جریر کی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سلمان فارسی کے پاس گیا، انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ایک بہت چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لیا جو ان کی انگلیوں کے بیچ میں ٹھیک طرح دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ اس کو لے کر فرمایا، اے جریر، اگر تم جنت میں اتنی سی لکڑی ہی تلاش کرو گے تو بھی نہ پاؤ گے۔ میں نے عرض کیا، کھجور کا درخت اور دوسرے درخت کہاں جائیں گے جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے؟ فرمایا، نخل اور شجر تو وہاں ہوں گے، یعنی وہاں کھجور کا درخت اور دوسرے درخت تو ہوں گے، لیکن لکڑی کے نہ ہوں گے۔ ان کے تنے موتیوں کے اور سونے کے ہوں گے اور اوپر کھجوریں لگی ہوں گی۔ یہ حدیث بھی ترغیب ترہیب میں ہے، جلد 4 صفحہ 524 پر یہ حدیث موجود ہے اور بیہقی میں بھی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں عافیت سے داخل فرمائے۔ اب آج کا سبق یہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لینے سے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، اور وہ لکڑی کا نہیں ہوگا، سونے کا ہوگا، موتیوں کا ہوگا، اس پر کھجور لگی ہوں گی۔ تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیجئے، 100 درخت کھجور کے لگ جائیں گے، جو سونے کے اس کے تنے ہوں گے، موتیوں کے تنے ہوں گے اور اس پر کھجوریں لگی ہوئی ہوں گی۔ بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے 100 درخت کھجوروں کے لگ جائیں گے، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، اور 1,24,000 نیکیاں بھی ملیں گی۔ یہ تینوں فضیلتیں صحیح حدیثوں میں آتی ہے، اور اللہ راضی ہو جائے گا، وہ بات الگ، اللہ خوش رہے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ فوراً پڑھ لیجئے، فوراً، دیر نہ کرنا، فوراً پڑھ لیجئے، تصویر نکالیے، 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے عافیت کے ساتھ، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، نصیحت کر رہا ہوں، یہ نصیحت بہت دھیان سے سنیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ سے دعا کی کہ مجھے قبرستان والوں کا حال دکھا دیجئے۔ میں نے ایک رات کو دیکھا، گویا قیامت قائم ہو گئی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلنے لگے۔ ان کو میں نے دیکھا کہ کوئی سندس پر، جو خاص اعلی قسم کا ریشم ہے، سو رہا ہے، کوئی ریشم پر ہے، کوئی اونچے اونچے تخت پر ہے، کوئی پھولوں پر ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ میں نے کہا، یا اللہ، اگر یہ سب ایک ہی حال میں ہوتے تو کیسا اچھا تھا۔ ایک شخص نے ان مردوں میں سے کہا کہ یہ اعمال کے تفاوت
اعمال کے فرق سے، اعمال کے فرق کی وجہ سے معاملہ ہے یہ۔ سندس والے تو اچھی عادتوں والے ہیں اور ریشم والے شہداء ہیں، اور پھولوں والے کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں، اور ہنسنے والے توبہ کرنے والے ہیں، اور رونے والے گنہگار ہیں، اور اعلی مراتب والے یہ غالباً اونچے تخت والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ اس لیے یہ نصیحت میں نے کی، گھر میں اگر کوئی نا اتفاقی ہے آپس میں محبتیں کر لیجئے، آپس میں محبتوں سے رہیے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور آج چونکہ جتنے مرحومین ہیں جو اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ان سب کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سب کو ثواب دے دیجئے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے روحوں کو خوشی ہوگی، اور ہم جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ پیچھے آنے والے ہم کو بھی ثواب پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ مرتبے والوں میں شامل فرمائے، اور اعلیٰ مجلس والوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرمائے، اور اللہ تعالی یہ نصیحت بہت دھیان سے ہم سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کا سبق کا ٹائٹل ہے روزی میں برکت کے 3 نسخے۔ نمبر 1، لوگ بہت پریشان ہیں روزی کے سلسلے میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار زیادہ کرو گے تو میں تمہیں خوشحالی والی زندگی دوں گا، یہ قرآن میں ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، خوب استغفار کیجئے۔ نمبر 2، درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے، اس سے ہم اور غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ خوب اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیے۔ نمبر 3، علماء حقہ نے لکھا ہے کہ پہلے بات سمجھ لیجئے کہ پہلے نمبر والا نسخہ وہ تو قرآن میں ہے، درود شریف والا نسخہ یہ صحیح حدیثوں میں ہے، اور یہ تیسرا نسخہ جو دے رہا ہوں یہ علماء حقہ نے لکھا ہے، حدیثوں میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جمعرات کے دن 11 مرتبہ درود شریف پہلے، 11 مرتبہ درود شریف بعد میں، اور 1000 مرتبہ پڑھیے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کی روزی میں برکت دے گا۔ جس کو بھی یہ 3 وظیفے بتائے اور جس نے بھی اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں خوب برکت دی، الحمدللہ۔ اس لیے اب جو ہے یہ باتیں تو جو قرآن میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے وہ حدیث میں ہے، اور یا غنی والا وظیفہ جو ہے یہ علماء حقہ نے لکھا ہے۔ میں نے بھی میری کتاب بکھرے موتی میں جہاں اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کے خواص میں نے لکھ دیے ہیں، اس میں یا غنی والا وظیفہ بھی میں نے لکھ دیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہو عافیت کے ساتھ ان کے لیے اللہ روزی کی تنگی کو دور فرما، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو ناجائز عشق سے اللہ تو اسے نجات دے دے،
اے اللہ جو ہیرا پھیری والی زندگی میں مبتلا ہو عافیت سے ہیرا پھیری والی زندگی سے بچا لے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اچھا، استغفار میں جو استغفار آپ کو یاد ہو وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، درود شریف میں جو یاد ہو وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یا غنیو تو ہے ہی، اسے پڑھنا پڑے گا، لیکن یا غنیو والا جو وظیفہ ہے یہ حدیث میں نہیں ہے، علماء حقہ کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے اللہ خوش ہو جائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔